اللہ رب العزت نے تسلی کی بات کر دی. کیا فرما دیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. تسلی مل گئی کہ نئی پابندی نہیں لگی، یہ ایک عبادت پہلوں سے چلی آ رہی تھی، اللہ رب العزت نے اسی عبادت کو ہم پر بھی فرض فرما دیا. تو خفا نہیں ہے بلکہ اسی عبادت کو جاری فرما دیا. تو مومن کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر. تاہم روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ سے مناسبت، نبی علیہ السلام سے مناسبت، قرآن سے مناسبت، اللہ رب العزت سے مناسبت. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ سے مناسبت کیسے ہوئی بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ سے اس کو دور رکھا جائے گا. فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال اندر نہیں جا سکے گا. ہاں زلزلہ آئے گا اور جو کمزور لوگ ہوں گے وہ خود ہی باہر نکل آئیں گے، مگر دجال کو مکہ مکرمہ سے دور رکھا جائے گا. تو اگر مکہ مکرمہ سے اللہ نے دجال کو دور رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنے رمضان سے شیطان دجال کو بھی دور رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بڑے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. مناسبت ہوئی نا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت. وہ کیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن امت کی شفاعت فرمائیں گے. تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، یہ رمضان کا مہینہ یعنی روزے بھی رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں. مناسبت ہوئی. اچھا ایک مناسبت قرآن کے ساتھ، وہ کیسے؟ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. قرآن مجید سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت رحمتیں برساتے ہیں. تو قرآن رحمتوں کے نزول کا سبب بنا. رمضان بھی حدیث پاک کے مطابق رحمتوں کے نزول کا سبب بنا. نبی علیہ السلام نے رمضان کا نام شہر الرحمہ فرمایا، رحمت کا مہینہ. خاص اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی، وہ بھی رحمت کے نزول کا سبب اور رمضان بھی رحمت کے نزول کا سبب. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ایک مناسبت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، فَإِنَّهُ کلام اللہ. قرآن اللہ کی بولی ہے، کلام ہے اللہ کا، اللہ نے کلام فرمایا. تو اللہ سے ایک نسبت ہوئی نا قرآن کو. اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا جماع سے پرہیز. اور کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ صفت خداوندی ہے. روزہ جو ہے نا یہ کس کی صفت ہے؟ صفت خدا. وہ کلام خدا اور یہ کیا ہوا؟ صفت خدا. پھر ایک نسبت آپس میں ہو گئی نا آپس میں. قرآن مجید برکات آنے کا سبب،
یہ کتاب ایسی ہے مبارکن، برکت والی کتاب ہے. اور رمضان کا مہینہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کہ ایسا شہر البرکہ، برکت والا یہ شہر ہے، مہینہ ہے. تو وہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب، یہ بھی برکتوں کے نزول کا سبب. پھر دیکھیں قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو رمضان کے ساتھ رمضان اور قرآن آپس میں بہت مناسبتیں. اسی لیے قرآن مجید رمضان المبارک میں اترا، بلکہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. چنانچہ صحائف ابراہیمی 3 رمضان کو، زبور 18 رمضان، تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، قرآن مجید 27 رمضان. تو دیکھو نسبت ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام سے بھی تو ہے نا نسبت اس رمضان کی. قرآن کن پر اتارا گیا؟ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. اور کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان میں اتارا گیا. نسبتیں دیکھیے. اس لیے یہ رمضان ایک خصوصی مہینہ ہے برکتوں کا. دیکھیں دستور یہ ہے کہ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہہ دے نا تو وہ چیز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کہا لقد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ اس کی برکتوں کا کیا حال ہوگا. بھئی جس مہمان کی کوئی انتظار کرے وہ کوئی خاص ہی مہمان ہوتا ہے نا. نبی علیہ السلام 3 مہینے پہلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہے نا کوئی احترام والا، عزت والا، برکتوں بھرا مہینہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ تک پہنچنے کی اللہ کے سامنے دعائیں فرماتے تھے. چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا. اس لیے جو انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر نہیں لکھتے، بلکہ صرف لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا. قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کے حضور جائے گا تو اللہ رب العزت اس وقت بندے کھڑا فرمائیں گے، کہیں گے میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ. اور بڑوں کی دین بھی تو بڑی ہوتی ہے نا. سائل نے حاتم تائی سے 5 دینار مانگے تھے. اس نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو. تو خادم نے پوچھا کہ مانگے تو 5 ہیں اور آپ 500 دلوا رہے ہیں. کہنے لگا اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے مقام کے مطابق دیا. تو دنیا کے سخی اگر اس طرح دیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ جہاں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس مالک کی پھر دین کتنی بڑی ہوگی. تو اس روزے کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اس لیے یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن، پہلے 10 دن رحمت، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن تو آگ سے آزادی کے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ گناہوں سے پاکیزہ تقوی بھری زندگی گزارنے والے تھے، پہلا عشرہ رحمت، پہلے عشرے میں ہی ان کی مرادیں پوری ہو گئیں کہ مغفرت ہو گئی. جو خطا کار تھے، گناہ بھی کر لیتے تھے، رو دھو بھی لیتے تھے، تو رمضان کے پہلے 10 دن کی رحمتیں جب ان کو ملی تو اوسطھا مغفرتن، تو دوسرا ان کے لیے مغفرت کا سبب ان کے گناہ سب دھل گئے.